پاشا صاحب، آج جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ، بڑا تفصیلی نوٹ سامنے آیا ہے اور پیرا نمبر 19 اور 20 اگر پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی سیریس قسم کی چارج شیٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، جس کے بعد وفاقی حکومت چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل اس سارے معاملے پر کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان بار کونسل کسی سیاسی جماعت کے مطالبے کی یا اس کے پیچھے لگ کے چلنے کی بات نہیں کرتی۔ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور وہ فیصلہ کرے، اور وہ اتفاق سے جو حکومتی اتحاد ہے ان کا بھی یہ تھا، تو وہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی، اور مثلا ہم یہ کہتے تھے کہ الیکشن واحد حل ہے اس ملک میں یہ جو بحران ہے اس کو دور کرنے کا، ختم کرنے کا، اور وہ عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ سو ہم اپنا ایک بیلنسڈ اور انڈیپینڈنٹ رائے رکھ کے اور موقف رکھ کے آگے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی میں جو کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا یہ مطالبہ ہے کہ مستعفی ہو جائیں، میں فی الحال یہاں بیٹھ کے میں اس پہ کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس جو مطالبہ ہے اس کی تائید کروں گا۔ ہم معاملات دیکھیں گے، سننے میں یہ آیا ہے کہ کوئی ریفرنس بھی فائل ہوا ہے، اس پہ بھی کمنٹس جب تک وہ دیکھیں گے نہیں ہم کوئی اپنی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اطلاعات ایسی ہیں پاشا صاحب کہ کوئی ریفرنس آیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر، اور اس میں وہی پلی لی گئی ہے جو مور اور لیس جسٹس اطہر من اللہ اور بردر ججز کی طرف سے جو ایلیگیشنز اٹھائے گئے ہیں۔ خاص طور پہ جسٹس اطہر من اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور جو ایلیگیشنز وہ لگا رہے ہیں وہ تو سیریس قسم کے دبے الفاظ میں مس کنڈکٹ کی نشاندہی کر رہے ہیں چیف جسٹس کے اوپر، یعنی 5 رکنی بینچ کے اندر ان کا شامل ہونا، میٹنگ میں طے ہونا، بینچ میں شامل نہ کیا جانا، فیصلہ 4-3 کا ہونا، اس کے بعد اس کو نوٹس غیر قانونی طریقے سے غیر آئینی اس کو قرار دیا جانا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گراؤنڈز بڑے مضبوط ہیں اگر اس طرح کوئی ریفرنس آتا ہے تو؟ جی بالکل، دیکھیں یہ آوازیں اگر سپریم کورٹ سے کے باہر سے آئیں تو پھر اور بات ہے، وہ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، اپنے اپنے پولیٹیکل جو گولز ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو ملائن کر رہے ہیں۔ لیکن جو آوازیں اور اس قسم کے مطالبات اور اس قسم کی آبزرویشنز آنریبل سپریم کورٹ کے ججز میں سے آ رہی ہو تو یہ پھر صورتحال کافی الارمنگ ہے، اور ہم اسی لیے اور اسی بحران سے، ممکنہ بحران سے بچنے کے لیے ہم رائٹ فرام دا بگننگ یہی ہمارا سٹانس تھا کہ فل کورٹ بینچ بن جائے، وہ فیصلہ کرے تو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ابھی بھی معاملات کورٹ میں جانے ہیں اور بینچ بننے ہیں، ابھی بھی اگر بیٹر سینس پریویل کرے اور آنریبل چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بینچ بنا دیں تو شاید معاملات سدھر جائیں۔ فرض کر لیں اگر جو عمران خان کا موقف ہے الیکشن کروانے کی حوالے سے، اگر وہ اسی موقف کی تائید ہوتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے تو حکومتی اتحاد کدھر جائے گا؟ لیکن پاشا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ بہت دیر ہو گئی ہے؟ کیونکہ 3-2 کا جو فیصلہ ہے یہ آپریٹو ڈیسیژن ہے، 4-3 کا فیصلہ اس وقت گفتگو میں ضرور سنائی دے رہا ہے، اختلافی نوٹس جو ججز کے سامنے آ رہے ہیں اس میں ضرور لگ رہا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، لیکن آپریٹو ڈیسیژن تو اب بھی 3-2 کا ہی ہے۔ نہیں دیکھیں، آپریٹو ڈیسیژن جو آپ فرما رہے ہیں 3-2 کا، اس پہ اب کوئی ڈینٹ پڑ گیا ہے۔ ود ڈیو ریسپیکٹ میں عرض کروں گا کہ اس میں ڈینٹ پڑ گیا ہے۔ دیکھیں 2 معزز جج صاحبان نے بینچ سے علحدہ ہونے سے پہلے اپنا ورڈکٹ دے دیا تھا کہ تینوں پٹیشنز اور سو موٹو کیس چاروں کے چاروں ڈسمس ہیں، ان کا ورڈکٹ آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب 5 رکنی بینچ بنا تو اس میں 2 معزز جج صاحبان نے اسی فیصلے کا اعادہ کرتے ہوئے 2 ججز کے ساتھ اپنی رائے ملائی اور باقاعدہ لکھا کہ ان 2 ججز کی جو رائے ہے اور جو آبزرویشن ہے یا جو آرڈر ہے اس آرڈر کا حصہ سمجھا جائے، تو انہوں نے بھی یہی ڈسمسل کیا۔ ایک اور چیز جو بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ دونوں فیصلے جو اقلیتی قرار پائے ہیں وہ دونوں فیصلے اسی کیس کی پروسیڈنگز میں آئے ہیں، کسی اور پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہے۔ انیشلی 9 ممبرز بینچ تھا، پھر 5 پہ آیا، پھر 3 پہ آیا۔
تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اور دیکھا جائے تو ایک چیز کا صرف بینیفٹ لے رہی ہے تحریک انصاف، اور ظاہر ہے ان کا اپنا موقف ہے، لینا چاہیے کہ جی کہ یہ چونکہ پہلی 2 لائنز میں لکھا ہے کہ یہ 3-2 کی ریشو سے ہم اناؤنس کر رہے ہیں، اس بات میں تب وزن ہوتا اگر وہ جو جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بینچ سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان پٹیشنز کو ڈسمس نہ کر چکے ہوتے، جس طرح کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب نے نہ ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا نہ ان کو ایکسیپٹ کیا، ان کی اس میں کوئی رائے نہیں تھی، لیکن ان 4 جج صاحبان کی کیٹیگریکلی ایک رائے آئی ہوئی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے، حکومتی اتحاد بار بار 4-3 اور 3-2 کی نفی کر رہا ہے، 4-3 کو کہہ رہا ہے۔ اب اس معاملے کو ریوان صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اب اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا پارلیمنٹ کرے گی؟ یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ معاملہ تو مزید گنجلک ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا ہی نہیں ہے، یہ خود عدلیہ کا معاملہ ہے۔ ود ان دا بینچ جب اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو کہاں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ فل کورٹ بینچ ہی بنے گا، اور فل کورٹ بینچ از ایمپاورڈ ٹو ڈیسائیڈ دس میٹر۔ لیکن وہ تو تب ہوگا نا پاشا صاحب جب ریویو پٹیشن آئے گی۔ نہیں، ریویو پٹیشن نہیں آنی اس میں ریحان صاحب۔ ابھی دیکھیں، مجھے جو لگ رہا ہے کل کی پارلیمنٹ میں تقاریر، آج کا حکومتی ورشن، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ فورسی کر رہا ہوں کہ جو 10 مئی والی جو 10 اپریل والی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 21 ارب روپیہ جمع کرانے والی، شاید اس پہ عمل درآمد نہ ہو، اور جب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو جو متاثرہ فریق ہے وہ کورٹ کا رجوع کرے گا، اور جب کورٹ کو رجوع کرے گا تو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور وہ پھر اگر تو امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو کنسرن اداروں کو اور شخصیات کو نوٹس جائے گا، اور اگر کنٹیمپٹ ہوگی تو پرٹیکولر اس انڈیویجول کے خلاف کنٹیمپٹ ہوگی جس کو یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے۔ یعنی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دینی ہے وہ تو یہ دینی ہے جی کہ مجھے گورنمنٹ نے نہیں دی ہے، ہم نے تو لکھ دیا تھا، اور اب گورنمنٹ جو ہے اس چیز کا سہارا لے گی کہ پارلیمنٹ نے پرائم منسٹر کو منع کر دیا کہ آپ پیسے نہ دیں، اور جب پوری پارلیمنٹ ایک پیج پہ ہوگی اور وہ کہے گی کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارا منتخب کردہ وزیر اعظم ہے، ہم نے اس کو منع کیا چونکہ یہ ہمیں جواب دہ ہے، اس لیے آپ اس بات کو چھوڑیں، تو کنٹیمپٹ پھر کیا تمام پارلیمنٹ پہ ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑا سیریس کوسچن ہے۔ اچھا پاشا صاحب، لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پارلیمان کے اندر بھی کہیں توہین عدالت کے جو قانون ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات ہوئی ہے کہ اس میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ ساری قانون سازیاں اب شروع ہو گئی ہیں۔ اگر 63A والا کیس پنجاب اسمبلی والا، اگر اس میں فل کورٹ بینچ بن جاتا، جس کی ہم نے بھی استدعا کی تھی، پاکستان بار کونسل نے بھی استدعا کی تھی، تو پھر شاید یہ معاملات نہ ہوتے، اور جو حکومتی اتحاد اب یہ سمجھ رہا ہے اس سے 2 ہفتے پہلے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے پارلیمان کا سہارا لے کے وہاں میں قانون بنایا، پھر رولز میں امینڈمنٹ کی، اور وہ اب صدر پاکستان کے پاس دستخطوں کے لیے گیا ہوا ہے، تو یہ وہ قانون ہے جو بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کا بڑا پرانا 20-30 سال پرانا مطالبہ تھا کہ یہ 184 کی اپیل جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی، آپ دیکھیں احمد خان صاحب جیسی بڑی شخصیت جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے بھی اس قانون کی حد تک یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے مطالبے تھے، یہ ہونے چاہیے تھے۔ البتہ انہوں نے ٹائمنگ کے حوالے سے آبجیکشن کیا، ٹائمنگ کے میٹر کو آپ سائڈ پہ رکھیں، تو گورنمنٹ نے جو یہ قانون انٹروڈیوس کرایا ہے اور اب اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ ایک بار کونسل اور بار ایسوسیشن کے مطالبات تھے جو منظور ہوئے ہیں۔ ٹھیک پاشا صاحب، آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کاؤنسل، ہمارے ساتھ موجود تھے ایگزیکٹو کمیٹی کے۔ گفتگو آپ نے سنی۔